نیک مسلمانوں کی جب ڈیڈ باڈیز زمین میں دفنا دی جاتی ہیں تو وہ اس کنڈیشن میں رہتی ہیں کہ ان کے اندر خون بھی، بلڈ بھی جو ہے وہ خون تر و تازہ حالت میں ہوتا ہے، بالکل فریش، جیسے کہ کسی زندہ انسان کے اندر خون ہوتا ہے، بس ان کو کٹ مارو تو ان کے جسم سے خون ٹپکنا شروع ہو جائے۔ ایسے لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں زمین کے اندر ہے، ویسے کی ویسے ہی۔ ان پہ کوئی کسی بھی مسلم ڈاکٹر نے، کسی بھی مسلم سرجن نے کوئی کیمیکل نہیں لگایا، کوئی امبالمنگ نہیں کی، کسی قسم کے کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ نہیں لگایا، پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ نہیں لگایا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کو بس نہلا کے جو کفن دفن ہوتا ہے مسلمانوں میں، اس طرح کر کے زمین میں ڈال دیا اور مٹی وہ سلیب لگا کے جو بھی قبر بند کر دی۔ کسی نے تو وہ بھی نہیں کی، ویسے ہی قبر کا کھڈا کھود کے ویسے ہی دفنا دیا۔ اس کے باوجود بھی زمین کے اندر، اسی زمین کے اندر، ارتھ کے اندر لاکھوں نیک مسلمانوں کی لاشیں اس کنڈیشن میں ہیں جن کے تر و تازہ خون بھی ان کے جسم کے اندر، اور دوسری جانب اربوں غیر مسلموں کی لاشیں زمین کے اندر، اربوں جو سڑ گل کے ختم ہو گئی بدبودار ہو کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مٹی کو کیسے پتا کہ یہ جو مسلم ہے، نیک مسلم، کیونکہ برے مسلمانوں کی بھی لاشوں کو سڑا گلا دیتی ہے مٹی، ہوا بھی سڑا گلا دیتی ہے، نیچر سڑا گلا دیتی ہے، بدبودار کر دیتی ہے۔ کیڑے مکوڑے نیک مسلمانوں کی لاشوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، چھیڑتے ہی نہیں ہے کہ ان کو کھانا بھی نہیں ہے، لیکن تمام غیر مسلموں کی لاشوں کو کھا جاتے ہیں، بدبودار ہو جاتی ہے، سڑ گل جاتی ہیں، سوکھے ڈھانچے ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے غیر مسلموں کے ڈاکٹروں کو میڈیکل کے اکوپمنٹ اور انسٹرومنٹ یوز کرتے ہوئے، کیمیکل کو یوز کرتے ہوئے اپنی ممیز کو ممیفیکیشن کرنی پڑتی ہے مسالے وغیرہ لگا کے، تاکہ ان کو پریزرو کر سکے، لیکن وہ مینول اور ڈھانچے پہ ایک کام ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، مطلب وہ گاڈ وارڈ یا ہولی شولی کام کچھ نہیں ہوتا، انسانی کام مداخلت ہے۔ یہاں ایگزیکٹلی ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی سامنے ہی نہیں ہے، نتھنگ، مطلب کوئی کرتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا، وہاں تو کرتے ہوئے نظر آ رہے انسان ہیں، اپنی لیب میں بیٹھ کے ان ڈھانچوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پروٹیکٹ کر کے پریزرو کر کے پھر ڈسپلے پہ لگاتے ہیں عوام کو دکھانے کے لیے۔ یہاں پر مسلمان یہ کام ہی نہیں کرتے اس طرح کا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے ابھی تک مسلم ہسٹری میں، میری نالج میں نہیں ہے، اگر کہیں ہو تو آپ کمنٹ میں اپڈیٹ کریں، مجھے بتائیں، میری نالج میں نہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا رواج ہو کہ وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو کیمیکل لگا کے پریزرو کر کے اور ڈسپلے پہ رکھے ہوئے ہوں کہ آؤ سارے کے سارے دیکھو۔ اور یہی نہیں بلکہ جو آندھی طوفان آنے سے، زلزلے آنے سے، سیلاب آ جانے سے جب لاشیں قبروں سے نکلتی ہیں، ایسے کبھی کبھی مسلمانوں کی بہت سی لاشیں نکلی ہیں ایسی نیک مسلمانوں کی، جب ان کی لاشیں نکلی تو ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے ان کی لائیو اسٹریمنگ کر دی ہو اور پوری دنیا کو دکھانا شروع کر دیا ہو کہ لو جی دیکھو لائیو رکھا ہوا ہے، مردہ سامنے ہے، یہ دیکھو تر و تازہ لاش باہر نکلی، بلکہ وہ جب نکلتی ہے تو اس کو بھی وہ پڑھ پڑھا کے سب کچھ کر کے اور جو ہے نا وہ آپس میں ہی اس کو دیکھ کے بند کر دیتے ہیں۔ اب تو چونکہ کیمرے کا دور ہے تو کچھ نے اب تو کیمروں سے ویڈیو فوٹیجز بنا لیتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہونا تھا بلکہ یہ چاہیے کہ پوری دنیا کو لائیو اسٹریم ہی کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ پوری دنیا دیکھے ورلڈ کپ کے میچ کی طرح کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ نیک مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، سوچیں، ڈاکٹر سوچیں غیر مسلموں کے۔ لیکن چلو ایک چیز ہو تو رہی ہے، ان کے ویڈیو فوٹیجز تو آئے، میڈیا والوں نے تو رپورٹنگ کی ہے نا، انڈیا میں، پاکستان میں کئی چینلز نے اس حوالے سے پروگرامز کر دیے ہیں، رپورٹنگ ہے، جرنلسٹ نے رپورٹنگ شیئر کی ہیں اور ڈاکٹروں نے دیکھا ہوا ہے پاکستان کے، کئی پاکستان میں بھی کئی رپورٹرز نے، ڈاکٹروں نے، فورینسک ڈاکٹرز نے، ایون پولیس والوں نے، ججز نے، وکلا وغیرہ نے اپنی آنکھوں سے ایسی لاشیں دیکھی ہوئی ہیں، ایسے ایسے کیس ہوئے ہیں کہ قبریں کھو دی ہیں کسی کیس کی وجہ سے، تو جس کو سمجھ رہے تھے کہ وہ مر گیا یا کچھ ہے تو اس کی لاش تر و تازہ حالت میں نکلی۔ ایسے ایسے مسلم فوجی ہیں، آرمی کے آفیسرز رہے جن کی لاشیں تر و تازہ حالت میں رہیں، ٹھیک ہے، ان میں جیسے لانس نائک شہید کی لاش تھی تو 6 مہینے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ بلڈ تر و تازہ تھا جسم کے اندر، تو یہ بھی ٹی وی پر میڈیا کے اوپر پورا آیا تھا اس کے حوالے سے۔ اب بہرحال یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان نیک مسلمانوں کو کون ہے جو سڑنے گلنے سے روک رہا ہے؟ آخر یہ فزکس کے قانون کون تبدیل کر رہا ہے جو ان کی باڈی پہ اثر نہیں کر رہے؟ اتنی پاور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو ان کا تو خود ہی انتقال ہو چکا، وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ تو 100% کلیئر ہے، کامن سینس میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کے تمام مسلمان جنہیں اپنا آخری نبی مانتے ہیں یہ کام وہ تو نہیں کر رہے، وہ تو ان کا تو جسم جو ہے، جسم مبارک خود زمین کے اندر ہی تدفین ہو چکی ہے آج سے 1400 سال پہلے،
تو جس انسان کا جسم زمین کے اندر ہو وہ تو زمین کے اوپر آگے اس طرح نہیں کر رہا ہوگا نا کہ وہ اپنے سارے پیروکاروں کو, اپنے تمام نیک پیروکاروں کو جو سچے پیروکار ہیں, ٹرو بلیورز آف لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سو وہ اپنے ان پیروکاروں کی لاشوں کو پریزرو کر رہے ہوں اپنی پاور سے, اپنی قبر کے اندر سے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو وہ سارے مسلمانوں کی لاشوں کو محفوظ کریں, جو برے ہیں ان کی بھی اور جو نیک ہیں ان کی بھی. ایسا نہیں ہو رہا. اور وہ تو رحمت للعالمین ہے اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف اسلام, تو پھر تو وہ سارے غیر مسلموں کی بھی لاشوں کو بھی محفوظ کریں, کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں تو غیر مسلموں پہ بھی بڑا رحم کیا, بہت سے واقعات میں انہیں معاف کیا. ٹھیک ہے, بہت واقعات میں یہ باتیں ہیں کہ انہوں نے جب فتح حاصل ہوئی تھی, انہیں مکے میں آئے تھے تو ڈر رہے تھے ان سے کفار. اس وقت کے غیر مسلم ڈر رہے تھے کہ اب یہ پتہ نہیں کتنا بدلہ لیں گے, ہم نے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کیا, ان کے رشتہ داروں کو ذبح کر دیا, ان کے دوستوں شاگردوں کو شہید کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیا, ان کا بائیکاٹ کیا, سوشل بائیکاٹ کیا, ان کی نبوت کا انکار کیا, اور ان کے خلاف گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ الزامات لگائے, یہاں تک کہ جادوگر وغیرہ تک کہہ دیا تھا انہوں نے. سو وہ ڈر رہے تھے کہ اب یہ پتہ نہیں کیا کریں گے, اور انہوں نے عام معافی کا اعلان کر کے معاف کر دیا. اس بیہیویئر سے ہی بہت سے مسلمان ہو گئے کہ یہ کون سا دین ہے. تو اب پھر یہ جس نبی کا یہ بیہیویئر ہو, جو چینٹی کیڑے مکوڑوں جانوروں تک پہ رحم کرتے ہو کہ انہیں تکلیف نہ ہو, درختوں پہ رحم کرتے ہو کہ درختوں کو تکلیف نہ ہو, جنگ کے اندر عورتوں پہ, بچوں پہ, معصوم پہ, درختوں کو نقصان نہ ہو, یہ ٹیچنگز ہیں ان کی اپنے پیروکاروں کے لیے. یار تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جب غیر مسلم مر رہے ہوں تو وہ ان کی لاشوں کو سڑنے گلنے دیں, اور اپنے صرف نیک مسلمانوں کو ہی جو ہے نا وہ پریزرو کریں, اور برے مسلمانوں کو بھی سڑنے گلنے دیں. اس کا مطلب یہ کام کوئی اور کر رہا ہے, یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کر رہے. اچھا, اب کیونکہ بیہیویئر ہمیں نیچر کا بیہیویئر کچھ بتا رہا ہے, انڈیکیٹنگ سم تھنگ. اب آتی ہے بات پھر, اگر وہ نہیں کر رہے تو کون کر رہا ہے؟ کیا یہ کام کوئی خدا کر رہا ہے؟ تو پھر اتنے سارے خدا ہیں زمین کے اوپر جن کی پوجا کی جا رہی ہے, رام, وشنو, کرشنا, جیزس, تھور, زیوس, اللہ, یاوے وغیرہ وغیرہ. اب اگر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر رہے, اس کا مطلب تو پھر دوسرے انسان یہ کام کر رہے ہوں شاید. تو اگر دوسرے انسان یہ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ دوسرے مذاہب کے مذہبی پیشوا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسلام کا مذہبی پیشوا سمجھا جاتا ہے نا, حالانکہ وہ تو خیر بات ہے کہ اسلام کو انہوں نے ایجاد نہیں کیا, آدم علیہ السلام کا ہی سب سے پہلے انسان کا ریلیجن اسلام ہے. ٹھیک ہے, اور تب سے لے کے قیامت تک اسلام ہی ہے جو اللہ کا ریلیجن ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام صرف مکمل کیا گیا تھا, ان کے تھرو مکمل کر دی گئی تھی تعلیمات. لیکن جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ لیٹس اسیوم کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں وہ تو ایک مذہبی پیشوا اور انہوں نے اسلام کو ایجاد کر لیا, تو پھر جس نے جس مذہب کو ایجاد کیا ہے اسلام کے مقابلے پر, تو وہ سب کے سب اپنے اپنے مذہب کے بانی کہلائیں گے. کرسچینٹی کا کوئی بانی ہوگا, ہندوازم کا بھی کوئی بانی ہوگا, کوئی ایک تو ہوگا نا جس نے ایجاد کیا پھر, ہے نا. ایسے تو مذہب نہیں آ جاتا, کوئی آتا ہے انسان بات کرتا ہے تو پھر اس کی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرا گروپ ہو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے دنیا میں بہت سارے مذاہب کے گروپس ہیں, بدھزم, سکھزم, پارسیزم, قادیانیزم, اسلام, کرسچینٹی اور وغیرہ وغیرہ. تو ہر ایک میں آپ کو کوئی ایک جب آپ جڑ پہ جائیں گے, ہم ماضی میں پیچھے, تو کوئی ایک بندہ دکھے گا جس نے سٹارٹ کیا تھا پرچار کو, اس کے پھر بلیورز بنے اور ڈس بلیور بنے, اور تیسرا وہ ہو گیا جو شک میں پڑے رہے, نہ وہ بلیور نہ ڈس بلیور, وہ بیٹھے رہے نہیں ہم تو بھائی نہ اس میں نہ اس میں, نیوٹرل جو کہتے ہیں, نیوٹرل سے مراد وہ آنا ہی نہیں چاہتے, وہ شک میں رہتے ہیں. سو اب اس کا مطلب یہ کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں, تو پھر باقی مذاہب والے بانی جو پیشوا ہوں اپنے مذاہب کے, وہ بھی پھر یہ کام کر رہے ہوں. تو کیا ہمیں نیچر کی تعلیم, نیچر کی اسٹڈی میں چیز نظر آتی ہے؟ نیچر کی اسٹڈی میں تھرو بیہیویئر آف نیچر, میری ریسرچ کے مطابق جتنی بھی ریسرچ ہے نیچر پر اور زمین کے اندر اور لاشوں پر, مردوں پر, میرے پاس ایسی کوئی رپورٹ, ایسی کوئی کسی ایک ملک سے, کنٹری کی بات کر رہا ہوں, کنٹری لیول پر پورے, ٹھیک ہے, کسی ایک بھی کنٹری لیول پر اس ملک کے بہت سارے میڈیا چینلز نے, اخبارات والوں نے, رپورٹرز نے, جرنلسٹ نے, اور حکومت کی سطح پر اس کو آفیشیل گورنمنٹ لیول پر اس حوالے سے کوئی رپورٹ آفیشیلی کسی غیر مسلم مردے کے بارے میں نہیں ہے. مردہ غیر مسلموں کے حوالے سے نہیں ہے. کیوں؟ یعنی کہ اسپیسیفکلی کرسچینٹی, اسپیسیفکلی ہندوازم, اسپیسیفکلی جودازم, اسپیسیفکلی قادیانیزم, اسپیسیفکلی شیعہ نہیں, یہ سب مذاہب ہیں الگ الگ. اسلام کے اندر اسلام کے حوالے سے موجود ہے اسپیسیفکلی نیک سنی مسلمانوں کی لاشیں,
جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. قرآن اور سنت, قرآن اللہ کا کلام اور سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار, ان کے جو اعمال تھے, ایکشنز تھے پریکٹیکلی. سو نیک مسلمانوں کے حوالے سے سنی مسلمانوں میں اس کیٹیگری میں ان کو سنی مسلمس کہتا ہوں. سو وہ جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے تھے, نیک تھے, ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اب دس ڈفرینس ٹیل سم تھنگ آف نیچر. نیچر کو کون بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے اور ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا ہے؟ نیچر کو کون بتا رہا ہے؟ ان سنی مسلمانوں کو, نیک سنی مسلمانوں کی لاشوں کو. ہم اس کو کیٹیگری میں نیک مسلم میں لے رہا ہوں, اب آپ سنیں کہ نیک مسلم سے سمجھیں, ان کو بتا رہا ہوں. اور برے مسلمان کا مطلب برے مسلمان تو گڈ اینڈ بیڈ مسلمز ہو گئے, اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ پوری نان مسلمس کی ہے. اب میں اس ٹرمز کو یوز کروں گا تو آپ سمجھنا. سو نیک مسلمانوں کو کون بچا رہا ہے, برے مسلمانوں کو کون گلا سڑا رہا ہے, بدبودار کر کے ختم کر رہا ہے, اور غیر مسلموں کو بھی کون گلا سڑا رہا ہے اور ختم کر رہا ہے. کون ان کو فیور دے رہا ہے؟ خالی نیچر اگر صرف ان کو فیور دے رہی ہے نیک مسلمانوں کو, نیچر صرف ان کو فیور کیوں دے رہی ہے؟ نیچر برے مسلمانوں کو فیور کیوں نہیں دے رہی؟ نیچر تمام غیر مسلموں کو فیور کیوں نہیں دے رہی؟ اور اگر نیچر کو کوئی انسان کنٹرول نہیں کر رہا, کیونکہ اگر انسان کنٹرول کرتے تو ہر مذہب کا پیشوا, یہ بانی جس کو سمجھا جاتا ہے, وہ اپنے اپنے پیروکاروں کو فیور دیتا, وہ کبھی دوسرے مذہب کے پیروکار کو تو فیور نہیں دے گا نا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں جو محفوظ ہے اور اس میں تر و تازہ خون ہے اور سب کچھ ہے اور زندگی کے آثار لاشوں میں ہیں جیسے کہ زندہ انسان, تو یہ کوئی شیطان ہیں یا وہ جن بھوتیں بدروہیں بن گئی ہیں. تو یار نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. تارو تازہ اچھا کھانا کوئی کھاتا ہے یا بدبو والا, گندا اور کیڑے مکوڑوں والا کھانا کوئی کھاتا ہے؟ صاف ستھرا کھانا کھاتا ہے انسان, بدبودار والا نہیں کھاتا. اور ایک انسان کو اپنی عقل سے پتا ہے جو صاف ستھرا کھانا ہے یہ اچھا کھانا ہے, اس کو کھاتے ہیں. گندے بدبودار کیڑے مکوڑوں کے کھانے کو تو کوئی عقل مند تھوکنا بھی پسند نہیں, پھینک دے گا تو بدبو ہٹائے اس کو. کوئی شریف انسان نہیں کھائے گا. وہ دیکھ کے بچہ بتا دے گا یہ گند کھانا. آپ ریسٹورینٹ پہ جاؤ, کیڑے مکوڑے اس میں بھرے ہوئے ہوں, چھپکلیاں ہوں, لال بیگ ہوں, مجھے بتاؤ آپ کھاؤ گے کہاں پہ کھانا؟ لات مارو گے ہاسپٹل, اس کی رپورٹ کر دو گے پولیس کے اندر کہ یہ ریسٹورینٹ کو اریسٹ کریں, FIM ہے اور پتہ نہیں کس کس اداروں میں رپورٹ کرو کہ بھائی اس کو بند کرو, فوڈ کے نام پہ یہ کیا کھلا رہا ہے انسان کو. تو یار تو کامن سینس سے سمجھ میں آتا ہے کہ گندی چیز گندی ہے. تو جو گند نظر آ رہا ہے, بدبو نظر آ رہی ہے, لاشوں سے بدبو نکل رہی ہے, کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں, سڑان ہو رہی ہے, اس میں چھپکلیاں کیڑے پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ کیا ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ؟ اور یہ جو دوسرا صاف ستھرا اچھا, اس کو اتنا پروٹیکٹ کر کون ہے؟ صاف ستھرا کون رکھا ہوا ہے؟ اچھا کون رکھا ہے کہ خوشبوئیں بھی نکل رہی ہیں؟ واہ, بغیر عطر کے خوشبوئیں آ رہی ہیں, بغیر پرفیوم کے خوشبوئیں نکل رہی ہیں, اور ان کی لاش میں بغیر پرفیوم کے بدبو نکل رہی ہے. دال میں کچھ کالا نہیں, بہت کچھ کالا نظر آ رہا ہے. So this behavior of nature is telling us to think something. If we claim that we are scientists or we observe the nature or we study the nature and we use our intellect and brain and system and artificial intelligence and machines and computers and wireless systems and we are trying to go to Mars. مارس پہ جا رہے ہیں, چاند پہ جا رہے ہیں, زمین کے اندر, زمین کے اوپر, اور ادھر فضاؤں میں, ہواؤں میں, درختوں میں, دریاؤں میں, سمندروں میں, مچھلیوں میں, جانوروں میں, پرندوں میں, انسانوں میں, ہر جگہ پر جہاں دیکھو اللہ ہی کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کے مقابلے پہ کوئی بھی نہیں کر رہا. اللہ کے مقابلے پہ یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر رہے. مجھ سے سنو, بتا دیا نا پہلے میں نے, یہ کام صرف اللہ کر رہا ہے. یہ کام نہ میں کر رہا ہوں, یہ کام نہ کوئی مسلم اسکالر کر رہا ہے, یہ کام نہ کوئی نبی کر رہا ہے, نہ یہ کام کوئی پیر کر رہا ہے, نہ فقیر کر رہا ہے, نہ کوئی فرشتہ کر رہا ہے, نہ کوئی جن کر رہا ہے. یہ کام صرف اللہ واحد القہار کر رہا ہے. یہ طاقت اس کی ہے, یہ بڑائی اس کی ہے, یہ تکبر, یہ کرشمے, یہ کارنامے اللہ واحد القہار کے, یہ وہ کر رہا ہے. کسی کے مجال نہیں اس کی ٹکر پر آ کر برے مسلمانوں کی لاشوں کو محفوظ کر سکے, اس حوالے سے کہ وہ ارادہ کرے کہ ان کی لاشیں نہ سڑیں اور وہ سڑنے سے بچ جائے. اللہ سڑا دیتا ہے, اللہ گلا دیتا ہے, بدبودار کرتا ہے, اور اپنے کیڑوں کے ذریعے ان کی لاشوں کو ختم کراتا ہے. کیونکہ فزکس قانون, کیمسٹری کے قانون, بایولوجی کے قانون, نیچر کے قانون, ارتھ کے قانون, پورے یونیورس کے قانون, سارے قانون, پوری کائنات اللہ کے اشاروں کے غلام ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر لے گا اور اللہ کو روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے. تو جب یہ کام انسانوں کا نہیں ہے اور ثابت ہوتا ہے نیچر سے یہ کام انسانوں کا ہے ہی نہیں, اور صرف اسلام کے فیور میں نیچر کر رہی ہے یہ کام, اور صرف نیک مسلمانوں کے فیور میں جا رہی ہے یہ نیچر, اس کا مطلب نیچر کو کسی نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی اس کے اشارے کے بغیر. وہ وہی ہے جس نے دعوے کیے ہیں کہ وہ ہے.
جو ہواؤں کو کنٹرول کرتا ہے, فضاؤں کو کنٹرول کرتا ہے, بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے, بارش کو کنٹرول کرتا ہے, سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے, دریاؤں کو کنٹرول کرتا ہے, ریگستانوں کو کنٹرول کرتا ہے, وہ اکیلا یکتا ہے, وہ ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اکیلا تنہا شہنشاہ رب العالمین کائنات کا, اللہ واحد القہار و رب ذوالجلال, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے اس کی سلطنت میں جو پر مارے اس کے خلاف آ کر؟ تو یہ زمین پہ چلنے پھرنے والے وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں, جو ان جیسے انسان تھے, وہ جو مر چکے, وہ جو کبھی ریاضت عبادتیں کرتے تھے, وہ جو اللہ کا انکار کرتے تھے, وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے اور مر گئے اپنے کفر پر. تو دیکھ لو ان سارے مذہبی روحانی پیشواؤں کو, ان کی بھی لاشیں سڑا گلا کے ختم کر دی گئی ہیں نیچر کے تھرو. ہاں, اللہ نیچر کے تھرو کام کرتا ہے, وہ بادلوں کے ذریعے اپنا نام لکھتا ہے, وہ بادلوں کے ذریعے پانی بھی نیچے برساتا ہے, وہ سمندروں کے ذریعے سے پانی انسانوں کے لیے رکھتا ہے, وہ سورج کے ذریعے سے دھوپ پھیلاتا ہے, وہ سورج کے ذریعے انسانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ وہ ہے زمین کے ذریعے سے پھل درخت سبزیاں نکال کر انسانوں کو کھلاتا ہے. یہ وہ ہے پانی کے ذریعے سے چرند پرند درند اور انسان بنا دیتا ہے. یہ وہ اللہ ہے, وہ کرتا ہے ان چیزوں کے ذریعے. ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں اللہ کے بغیر. اور وہ جب چاہے جہاں چاہے ڈائریکٹ براہ راست ان چیزوں کے بغیر بھی تصرف کر کے کچھ بھی دکھا سکتا ہے. وہ پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہے, وہ سمندر کے ٹکڑے پھاڑ سکتا ہے, وہ چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے, وہ سورج کو مغرب سے پلٹا سکتا ہے نکال کر, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے وہ اللہ ہے. وہ قبرستانوں کے سارے مردوں کا نکال کے کھڑا کر سکتا ہے آنن فانن پلک جھپکنے سے پہلے. وہ اس پہ بھی قادر ہے اور وہ ایسا کرے گا, وہ ایسا کر کے دکھائے گا, پریکٹیکلی کر کے دکھائے گا. منوانے کے لیے نہیں, اسے منوانے کی خود کو ضرورت نہیں, محتاج نہیں ہے. وہ صرف نشانیاں دکھاتا ہے زمین پر یہ چلنے پھرنے والوں کو کہ تم اپنی عقل کے دعوے کرتے ہو نا کہ تم انسان بنایا تھا, اور تم کہتے ہو ہم عقل کو یوز کرتے ہیں. ابے تم اکثر لوگ جاہل ہو, گنوار ہو, تم عقل یوز ہی نہیں کرتے. ورنہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کا انکار کرتے اور کفر کی گندگی میں رہ کے ان کی پوجا کرتے جنہیں اس کائنات کے اوپر مکھی کے پر کے اوپر بھی حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ بنا سکے. تو کس بات کے دعوے ہیں سائنس کے نام پر؟ کس بات کے دعوے ہیں سائنس کی؟ کون سی سائنس؟ سائنس ہے کیا؟ کیا ہے یہ سائنس؟ کوئی انسان ہے, کتا ہے, بلی ہے, کس چیز کا نام ہے سائنس؟ سائنس یہ کہتی ہے, سائنس وہ کہتی ہے, سائنس فلانے کہتی ہے, سائنس اور اسلام الگ ہیں, سائنس یوں. ابے کیا سائنس؟ پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے, اس نے بنائے سارے قانون, اس کی نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کی اسٹڈی کو نیچر کر کے خود پہ سائنسدان ہونے کا لیبل لگانے والے اب آ کے بیٹھ کے یہ پدی اور پدی کے شور پہ یہ بتائیں گے کہ سائنس قرآن کو تصدیق کرے گی یا سائنس اسلام کی تصدیق کرے گی یا سائنس اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق کرے گی یا انکار کرے گی. وٹ دا ہیل از دس سائنس؟ یہ پوری سائنس جس کو کہا جاتا ہے نا, یہ کوئی کتا بلی شیر نہیں ہے. یہ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, نیچر, ارتھ, یونیورس وغیرہ سب کے سب جن چیزوں کو پڑھ کے معمولی سا علم حاصل کیا ان انسانوں نے اور لاکھوں کروڑوں کی جو صفحے کالے کیے ہیں اور یہ فائلز بنائی ہیں, یہ جو سرورز بنائی ہیں, جو ہوسٹنگ کے نیٹ ورکس اور یہ وائرلیس سسٹم, یہ سب کچھ بنا کے جیسے عروج پہ آج پہنچے نا, ابے ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے یہ پوری کائنات کے اندر جتنے علوم اللہ کے پاس ہیں اس کے مقابلے پر. ابھی تو روح کے بارے میں نہیں پتہ ان کو, روح کیا چیز ہے, روح کے بارے میں ان کو معمولی سا بھی علم نہیں ہے. فزکس کی اتنی ترقی کے بعد, فزیکل ورلڈ میں اتنی ترقی کے بعد یہ سمجھ رہے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ڈریم ورلڈ کو, اتنے سارے ڈریم ورلڈ کو کیسے کون جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. کتنی دنیا ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں انسان جب سوتے ہیں اور اربوں انسانوں کی اربوں دنیایں کریٹ ہوئی بھی ہوتی ہے جس کو وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں زمین پہ. ہر انسان کے پاس اپنی اپنی الگ پوری ورلڈ کریٹ ہوئی بھی ہوتی ہے. کون ہے, کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہ ورلڈ تو سنبھل نہیں رہی ہے ایک انسان سے, لاکھوں اربوں انسانوں سے یہ ورلڈ نہیں سنبھل رہا اور تباہی اور بربادی ہو چکی ہے مذاہب کے نام پہ, جھوٹے خداؤں کے نام پر. یا تو سنبھال نہیں رہے, ان ورلڈ کو کیا سنبھالیں گے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. پھر لگے ہوئے ہوتے ہیں لوسیڈ ڈریمنگ سیکھیں گے, خوابوں پہ کنٹرول حاصل کریں گے. ابے اس زمین کے اوپر کیا اسی پہ کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے؟ اس زمین اس پہلے آسمان تک ہی پہنچ جائیں بڑی بات ہے, وہاں تک بھی رسائی نہیں ہو سکتی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے آسمان کراس کر کے معراج کی رات جنت و دوزخ کو دیکھ کر اللہ سے ملاقات کر کے زمین پہ واپس بھی آ گئے صرف سیکنڈز کے اندر. اللہ جو چاہے کرنے پہ قادر. ٹائم اسپیس ڈز ناٹ میٹر ٹو اللہ. اس نے زمین کے اندر ان لاکھوں کروڑوں اربوں اپنے نیک سچے مسلم پیروکاروں کی لاشوں پر فزکس, بایولوجی, کیمسٹری اور جتنے بھی علوم سائنس
کا نام لے کے نیچر کی اسٹڈی کرنے والے جانتے ہیں اللہ نے ان قوانین کو, ان لاز کو بے اثر کر دیا ہے ان سب اپنے نیک مسلم پیروکاروں کی لاشوں پر. وہ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے ان کا, نیچر کچھ نہیں کرے گی ان کو. ہاں انسان بددیانتی کر سکتا ہے, انسان اپنی جو اللہ نے اس کو فریڈم دیا ہے, فریڈم آف ول, کہ وہ جو چاہے کر لے, کسی کو تھپڑ مار دے, کسی کو قتل کر دے, کسی کا ریپ کر دے, انسان کرتا ہے, یوز کر رہا ہے. تو انسان اس چیز کو یوز کر کے, جس طرح جانور ہیں کسی کو بھی مار دیتے ہیں جانور, کسی کو کھا جاتے ہیں, کسی کو پی جاتے ہیں, انسان بھی یہی کرتا ہے, اپنے سروائیول کے لیے دوسرے کو مار دیتا ہے, اپنے حسد میں دوسرے کو مار دیتا ہے, اپنی جلن میں دوسرے کو مار دیتا ہے. یہ سب کچھ انسان بھی کرتا ہے, اور زیادہ حق بھی مار لیتا ہے دوسرے کو, جو طاقتور ہے دوسرے کمزور کو دبا لیتا ہے, انسان کرتا ہے. اسی لیے انسانوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, لیکن ایک فریڈم دے کے ان کو ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا اللہ نے, ان کو بتاؤ کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا, قرآن نازل کر دیا, اور فائنلی ختم کر دیا, ایک فائنل بک دے کر بتا دیا فائنل یہ ریلیجن اسلام کمپلیٹ ہے. اب جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ختم ہو گئی بات, تمام کے تمام دیگر تمام ادیان و مذاہب باطل, ہمیشہ کے لیے منسوخ, ختم, خلاص. تو دیکھ لو اس کا نتیجہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے سب کے سب اپنی موت کے بعد, اپنے کفر میں مرنے کے بعد, بدبودار لاشوں کے ساتھ نیچر کے ہاتھوں, واضح نشانیاں اس بات کی کہ وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں. ان کی لاشیں اس لیے بدبو چھوڑتی ہیں کیونکہ جہنم کے اندر ان کی روحوں کو جلایا جا رہا ہے آگ میں. جس گوشت کو جلایا جاتا ہے نا, فزیکل ورلڈ میں چیک کر لو, جس گوشت کو جلاؤ آگ میں بھڑک رہا ہو وہیں سے بدبو اٹھتی ہے. کسی اچھے گھر میں رہنے والے, صاف ستھرے ماحول میں رہنے والے انسان کے جسم سے بدبو نہیں اٹھ رہی ہوتی. جو کھا پی رہا اور خوش ہوتا ہے اس کا چہرہ اشاش بشاش بتاتا ہے. نیک مسلمانوں کے جسموں سے خوشبو, ان کے جسم کے تر و تازہ ہونا اور ان کے جسموں کے اندر خون تر و تازہ ہونا بتاتا ہے کہ وہ جنتی غذائیں کھا رہے ہیں, روحانی طور پہ زندہ ہیں. قرآن میں دعویٰ کر تو دیا اللہ نے, اسی کا تو پریکٹیکل دکھا رہا ہے قرآن میں. چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154, چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 169 سے 171, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں, مارے جائیں, شہید ہو جائیں, ان کے بارے میں بتایا. انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں. یہ زندگی کے آثار تو دکھا رہا ہے وہ, اور کیا دکھا رہا ہے, پریکٹیکلی دکھا رہا ہے وہ زندہ ہے. اور کی لاشیں زندہ ہیں, لاشوں کو زندہ کر کے لاشیں زندہ دکھا رہا ہے زندگی کے آثار کے ساتھ. اور وہ جو کفر میں مر گئے مردہ ہیں, پتہ بھی نہیں انہیں کب اٹھیں گے, ان کی لاشیں مردہ ہیں, سڑ گئیں, گل گئیں, ختم ہو گئیں. یہ ہے لاشوں میں زندگی اور موت, دیکھ لو. پھر کہتے ہو کہ کہاں ہے اللہ کے ہونے کا ثبوت؟ ارے وہ مردوں میں دکھا رہا ہے زندہ اور مردہ ہونے کا ثبوت. اس کے نیک پیروکاروں کی طاقتوں کو کیا کوئی چیک کرے گا؟ اس کا ایک نیک مسلم شہید وہ کافی ہے, دنیا کے سارے کافروں پہ بھاری ہے. شاہ عقیق بابا چوہڑ جمالی گاؤں کے اندر, پاکستان کے اندر, ٹھٹے شہر میں, میڈیا پاکستان کی آفیشیل نیوز رپورٹوں کے ساتھ اس کی بھی تصدیق موجود ہے. پورے اس کے مزار پہ جانے والے, اس مسلم کے مزار پہ جانے والے مسلم اور غیر مسلم جو لا علاج ہے میڈیکل ڈاکٹروں کے ہاتھوں, بڑے بڑے امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ہاتھوں بھی جو لا علاج ہو جائیں, جنہیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہ کر سکے, جنہیں کوئی سرجن ٹھیک نہ کر سکے, ایسے مریض وہاں پہ جاتے ہیں. اور وہ شاہ عقیق بابا جن کا انتقال 500 سال پہلے ہوا, زمین کے اندر جسم دفن ہے, وہ شہید کے مزار پہ جو جاتے ہیں وہاں پر ان کی روح, ان کا علاج ہو, میڈیکل آپریشن ہو, سرجریاں کر رہی ہے, نہ سائنٹیفک اکوپمنٹ, نہ انسٹرومنٹ, نہ فزیکل ٹچ, نہ کچھ, اور نہ مشین کوئی ڈیٹیکٹ کر سکے یہ کون ہے, کیسے کر رہا ہے وہ ایک مسلم. اور بہت ساری لاکھوں کروڑوں قبروں پہ تو نہیں ہو رہا ایسا علاج اور آپریشن مسلمانوں کی, اور نہ غیر مسلم کی کسی قبر پہ ایسا ہو رہا. تو یہ شاہ عقیق بابا کی قبر پہ ایسا کر کون رہا ہے؟ اگر اللہ کر رہا ہے تو باقی ساری قبروں پہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ باقی دیگر بہت ساری قبریں مسلمانوں کی, وہاں کیوں نہیں کر رہا؟ کافروں کی قبروں پہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب وہاں پہ صرف اللہ نہیں کر رہا. اگر اللہ نہیں کرنا ہے وہ تو ویسے ہی کر سکتا ہے. شاہ عقیق بابا کر رہے ہیں, وہ علاج کرتے ہیں, وہ آپریشن کرتے ہیں, جو ان کے پاس جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ان کو کسی کے پاس بھیج سکتا ہے, ان کی روح ٹریول بھی کر سکتی ہے. جب اللہ چاہے کسی کے لیے خصوصی طور پہ اللہ انتظام کر سکتا ہے, وہ اللہ کی مرضی پر ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی ہی ہیز لوکیشن, اسپریچول ہاسپٹل کہتا ہوں میں اس کو, روحانی اسپتال ہے وہ مزار یا قبر نہیں, روحانی اسپتال ہے, اسپریچول ہاسپٹل آف دا 21st سینچری. یہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں اس مزار کو. The shrine of Shah Aqiq Baba is the spiritual hospital of the 21st century. اے نا فزیکل ڈسٹینس پہ, جو فزیکلی جانا پڑتا ہے یہاں پہ, فزیکل لوکیشن, جس کو ضرورت ہے جائے, جاؤ,
मीडिया रिपोर्टें मौजूद है, BBC रिपोर्ट मौजूद है, कौन शक कहता है कि हो नहीं रहा? अगर नहीं हो रहा तो जाओ ना पाकिस्तान के मीडिया चैनल और रिपोर्टर और जर्नलिस्ट और हुकूमत और जो कुछ भी सब ने ये सब कुछ मौजूद है ना ऑफिशियल लेवल पे, जाओ अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा करो, चैलेंज करो उनकी रिपोर्ट्स को, उनकी सबूतों को और उनके ऊपर आओ किस में दम है। घर पे बैठ के मुंह के फायर करना आसान है? यहाँ पे मुंह के फायर नहीं होते, खाली घर पे बैठ के अपनी सोच से कोई बात कर दी। यहाँ रियल वर्ल्ड ग्राउंड फैक्ट्स तयशुदा हैं, फैक्ट्स हैं, वो उन पे बात करता है लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। और सुन लो थोड़ा, तुम्हारी ज़मीन पर, इसी ज़मीन पर दुनिया के तमाम काफिरों के अंदर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, कोई एक काफिर भी ऐसा नहीं है जो मुर्दों को ज़िंदा कर सके, मरे हुए मुर्दों को, ख़त्म हुए हुए मुर्दों को, मेडिकली सर्टिफाइड डेड मुर्दों को। और अल्लाह की इसी ज़मीन पे ऐसे ऐसे मुस्लिम मौजूद हैं कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ पर्सनली एक मुस्लिम को, एक मुस्लिम बुज़ुर्ग को, उनका दावा है कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। जब ये लाशें मौजूद हैं, शायकीक बाबा की रूह मौजूद है, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल मौजूद है, और नेचर के बादल दरिंद परिंद चरिंद के हवाले से तो सबूत वैसे ही मोहम्मद ज़ीशान रशीद चैनल पे मौजूद है कि अल्लाह ने अपने नाम के सिग्नेचर भी ज़ाहिर किए, बादलों को ला के लेकर आया, मेरे पास लाया, मेरे घर पे लाया, अपने नाम को लिख कर दिखाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लिख के दिखाया। इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर कर दी उसने। दरख्त, फिज़िकल दरख्त पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने। इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं। अब भी किसी को समझ में नहीं आता क्या समझ में नहीं आता कि अल्लाह के वजूद का इनकार ना करे। वो अगर अकल को यूज़ करे तो सीधा कलमा पढ़े, इस्लाम में दाखिल हो जाए और ख़ुद को बचाए उस आग से जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, दर्दनाक अज़ाब में उन्हें हमेशा के लिए घुसेड़ देने के लिए, अगर वो कुफ्र पर मर गए इस ज़मीन पर। वरना जिसका दिल चाहे ईमान ले आए। हक सबके पास जो वीडियो सुन रहे देख रहे हैं उन तक पहुंच चुका और आ चुका। बात यह है कि अक्सर लोग अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते, वरना नेक मुसलमानों की लाशें और रूहें और चरिंद परिंद दरिंद और अल्लाह की बहुत सारी निशानियां जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हैं, जिनसे अक्सर लोग ऐसे ही गुजर जाते हैं बग़ैर गौर व फिक्र किए। इतना सब कुछ बहुत है हर उस शख्स के लिए जो अकल को थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी हरदर्मी में ना पड़े, अना के अंदर ना आए, तकब्बुर में ना जाए और ऐसे झूठे खुदाओं की पूजा ना करे जो ख्याली हैं, बातिल हैं, मसनूई हैं, झूठी कहानियों की बुनियाद पे घड़े गए और जिनकी बुनियाद पे फिर झूठे मज़ाहिब घड़े गए इस्लाम के मुकाबले पर। इस कायनात में, इस ज़मीन और आसमान में सिर्फ़ एक ही दीन है, वो है इस्लाम। क्यों कि इस पूरी कायनात का सिर्फ़ एक ही खुदा है और वो है अल्लाह। उसका ज़ाती नाम अल्लाह है, पर्सनल नेम अल्लाह है। यही नाम वो अरबी में लिख के दिखाता है क्योंकि अरबी में उसने कुरान नाजिल किया, अरब में उसने अपने नबी को अरबी ज़ुबान में भेजा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए वो अरबी में अपना नाम भी लिख के दिखाता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिख के दिखाता है नेचर के थ्रू, क्योंकि फ़िज़िकली नेचर ही दिखती है। अल्लाह अकबर।